قبول کیجیے پرسا حسین کا سب اس کے سلسلے میں حضرات مومنین سے درخواست ہے کہ سید کر کے داخل نقلی کیجیے دعا فرمائیں مولانا کر کے صاحب اور مولانا کر کے صاحب کے بھائی ہیں اور یہ سب بھائی میرے لیے اولاد کی لہٰذا حضرات سے درخواست ہے کہ نہ صرف اس بلکہ اور مجالس میں کرتے ہیں اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم خاتم النبیین وآل الطیبین الطاہرین المعصومین أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين صلاة آیت سے متعلقہ مضامین اور موضوع کے بہت سے اہم اجزاء وہ نہیں ہو سکے آواز جو پیش کرنا ہے وہ چونکہ مستقل ایسے سکتا ہے اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ وہ پورے اشرے کی فہرست پیش کی جائے جو ویوستھا پیش کی جاتی رہی ہے کیسے کیا بیان ہوا کیسے کیا بیان ہوا انہیں لوگوں کے لیے قریب ہوئے تھے اور آج جو بیان ہے اس کو سمجھیے کہ مستقل ایسے سکتا ہے کہ قسمت کی حقیقت اور یہ انسانی کی خصوصیت کیا ہے یہ سب کا بیان کا یہ ہے کہ وہ کیوں معصوم افراد ہیں وہ سب ایک درجے کے نہیں ہیں اور کیونکہ بنیادیں منصب حکمت ہے تو جب خالق کی طرف کے عہدے سب کو یکساں نہیں ملے ہیں تو اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ عصمت کے مراتب ہیں عصمت کے مدارج ہیں جس طرح کے روشنی کے درجے ہیں شمع میں جو بات ہے اس کا نام بھی روشنی ہے لمپ میں جو بات ہے اس کا بھی نام روشنی ہے یا پھر فرض کیجیے کہ 25 درجے کا بلب ہے تو اس میں جو ہے وہ بھی روشنی ہے یا 60 درجے کا بلب ہے اس میں جو ہے وہ بھی روشنی ہی ہے اور جو فرض کیجیے 1000 درجے والے بلب میں جو چیز ہے اس کا بھی نام روشنی ہے اور جو سورج میں ہے اس کا بھی نام روشنی ہے مگر کیا یہ سب یکساں ہے جس طرح سے ہے ان میں سے ہر ایک روشنی سب روشنی کی قسمیں ہیں تاریخی کی قسم کوئی نہیں ہے لیکن نہیں یہ سب پھر بھی ایسا نہیں ہے اسی طرح سے جو آدم میں ہے وہ بھی عصمت ہے جو نوح میں ہے وہ بھی عصمت ہے جو حضرت ابراہیم میں ہے وہ بھی عصمت ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ وہ بھی عصمت ہے مگر اس تک ایک درجے میں نہیں ہے اور آواز
جو خالق کی طرف کے منصب ہیں، فضائل اور چیزیں منصب جو ہمیں معلوم ہے، تو جن کے نام معلوم ہے، وہی منصب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا نام ہمیں معلوم نہ ہو، وہ اس وقت نہیں کرتا ہے، مگر جن منصبوں کے نام ہمیں معلوم ہے، تو مجھے جو نام معلوم ہے وہ 3 ہیں، ایک نبوت، ایک رسالت، ایک امامت۔ اور آج کی مجلس کا موضوع یہ سمجھیے نبوت، رسالت، امامت۔ یہی میں نے کہا کہ یہ سمجھیے کہ مستقل آج کی مجلس ایک خاص موضوع پر ہے، نبوت، رسالت، امامت۔ نبوت کا تعارف ہمیں حضرت آدمی سے ہو گیا۔ حضرت آدم جو ہے تو نبی ہو کر آئے، اور یہ سب جو ہیں وہ خالق کی طرف سے رہنمائی کے کام کرنے والے سب افراد ہیں، جن کے یہ سب نام ہیں۔ ایک ہی کام ہوتا ہے، نام کے اعتبار سے درجوں کا فرق ہو جاتا ہے، بلکہ ایک منصف جو ہے اس کا کام بھی ہے مقدموں کا فیصلہ کرنا، جج جو ہے اس کا بھی کام ہے مقدموں کا فیصلہ کرنا، جسٹس جو ہے اس کا بھی کام ہے مقدموں کا فیصلہ کرنا۔ کام ایک ہے، مگر یہ کہ پھر بھی مرتبے ہیں، پھر بھی درجے ہیں۔ اب منصف کو جج کہہ دیجیے تو غلط، جج کو جسٹس کہہ دیجیے تو غلط، جج کو منصف کہہ دیجیے تو توحید کا مقدمہ ہو سکتا ہے۔ تو حضور والا کام ایک ہوتا ہے، مگر منصب کی بلندی کے لحاظ سے نام مختلف ہوتے ہیں۔ ویسے ہی ہیں سب رہنما، نبی کے بھی معنی رہنما ہے، سب رسول بھی رہنما ہے، سب امام بھی رہنما ہے، سب کام ایک ہے جو سب کر رہے ہیں، مگر یہ کہ وہی عالم نے درجوں کا فرق قرار دیا ہے، تو اب جو فقط نبی ہے اس کو رسول کرنا غلط، جو فقط رسول ہے اس کو امام کرنا غلط۔ تو ہر ایک درجہ جتنا اس نے متعین کر دیا ہے وہ درجہ جس سطح پر ہے اس سطح کے لحاظ سے اس کا نام ہے۔ تو حضرت آدم سے ہمیں تعارف نبوت کا ہوا، حالانکہ ابھی امت نہیں ہے، یعنی ابو البشر ہے تو باپ کے پیدا ہوتے ہی اولاد تھوڑی ہو جائے گی۔ تو جس وقت ابو البشر آ رہا ہے اس وقت تو بشر نہیں ہے، یعنی نو بشر بھی نہیں ہے، اس کا نمائندہ فقط ایک ولی ہے جو ابو البشر ہے۔ اس سے محسوس میں یہ کرتا ہوں یعنی بشر بحیثیت نو باپ کو آئے گا، اور وہ فرد جو ابو البشر ہے وہ پہلے آ گئی اور وہ خالق کے منصب کی حامل ہو کر آئی۔ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ خالق ایک لمحے کے لیے بھی نو بشر کو بحیثیت بغیر رہنما نہیں رکھنا چاہتا،
وہ نبی. اس کے بعد میں نہیں بتا سکتا کہ چاچی کے بعد کہ 1000 برس کے بعد تاریخ میں فاصلے بتائے ہیں مگر وہ بھی غیر معتبر ہے. تو وہ کیونکہ مہابھارت تاریخ کی بات ہے لہذا تاریخ کو نہیں کوئی کسی نے اگر تو آپ میں نہیں بتا سکتا. میں تو اسی وقت بتاتا جب کوئی کو بتائے جو ان سب کے پہلے پیدا ہوا ہے اور کسی کو حق نہیں درمیان کے فاصلے بتانے کا کہ آدم سے کتنی مدت کے بعد نوح آئے. مگر بہرحال آدم کے وقت سے نبوت چل رہی تھی اور جب جناب نوح آئے تو اب رسالت کا تعلق ہوا. یعنی پہلے نبی حضرت آدم ہے عالم ظہور میں اور پہلے رسول حضرت نوح ہے اور ان کا مطلب ہے چونکہ عمر بھی ان کی بات طولانی ہوئی 950 برس تو ان کی تبلیغ کی عمر قرآن مجید نے بتائی ہے عمر تبلیغ. تو اب اصلی ان کی عمر تو پوری نہیں معلوم ہوئی تو کیونکہ عمر بھی ان کی کافی زیادہ ہے تو ان کا لقب ہے شیخ المرسلین. مرسلین میں سے عمر رسیدہ بلندار یہ میں نہیں ہوئی. تو رسالت کا تعارف حضرت نوح کی ذات سے. اب یہ دو منصب چلے ایک نبوت اور ایک رسالت. یہاں تک کہ ہم جیسے آدم اور نوح کے بیچ کا فاصلہ میں نہیں بتا سکتا ویسے جناب نوح اور حضرت ابراہیم کے درمیان کا فاصلہ نہیں بتا سکتا. بہرحال اب حضرت ابراہیم دنیا میں آئے تو اب یہ نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں اور اب حضرت ابراہیم سے ایک اور منصب کا سلسلہ چلا اور وہ کون امام بخش. وہ حدیث نہیں ہے قرآن مجید ہے اور پہلے ہی پارے میں اور سورہ انعام کے بعد موجودہ ترتیب کے لحاظ سے سب سے پہلی سورہ میں یعنی سورہ بقرہ میں اور پہلے ہی پارے کے آخری حصے میں. اب ارشاد ہو رہا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. وہ مقامی یاد رکھنے کا ہے. ہم سے کچھ اس کا نتیجہ متعلق ہے جب یہ تعلق ہے یاد رکھنے کا موقع ہے. وہ کیا موقع یاد رکھنے کا ہے جب ابراہیم کی آزمائش کی امتحان لیا ابراہیم کا ان کے پروردگار نے کچھ باتوں کے ساتھ. اب وہ پرچہ امتحان کا تو ہمیں پورا نہیں بتایا کہ کیا کیا سوال ہم نے اس امتحان کے پرچے میں رکھتے تھے مگر نتیجہ ہمیں بتا دیا. اب یہ اس پہلو پر اور کیجیے کہ نبی ہیں اور رسول ہیں مگر خالق ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے آزمائش کی امتحان لیا. اس کے معنی یہ ہے کہ جو منصب اس امتحان کے بعد ملے گا وہ ہر
امتحان لینا بتاتا ہے اور اس امتحان میں عوام نہیں بٹھائے گئے ہیں. انبیاء میں یہ امتحان ہو رہا ہے, پیغمبروں میں یہ امتحان ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر نبی منصب امامت کا حقدار نہیں, ہر رسول منصب امامت کا حقدار نہیں. اسی لیے اسی حقیقت کے اظہار کے لیے, ورنہ خالق کا علم محتاج امتحان نہیں, وہ صلاحیتوں سے خوب واقف ہے. یہ امتحان لینا اسی حقیقت کے اظہار کے لیے ہے کہ ہر کس و ناقص کا کیا ذکر. یہ منصب امامت جو ہے جو ہر نبی کو بھی نہیں ملتا, ہر رسول کو بھی نہیں ملتا, اور اسی لیے جسے ملتا ہے وہ امتحان لے کر ملتا ہے. اب امتحان کے تقاضے کون نہیں جانتا؟ ہر طالب علم جانتا ہے, ہر استاد جانتا ہے. تو لوگ امتحان میں نمبر جو دیے جاتے ہیں تو یہ نمبر کوئی جیب میں کوئی رقم تھوڑی رکھی ہے کہ وہ تقسیم کی جائے. یہ نمبر در حقیقت صحت و غلطی کے تناسب کے اظہار کا ذریعہ ہے. تو جب نمبر دیے جاتے ہیں 2% 50 نمبر کسی کو ملے, وہ ذکر ڈویژن کا کیا مطلب؟ اس کے معنی ہے کہ اس کے جواب میں امتحان کے جوابات میں سوالات کے صحت اور غلطی کا پلڑا برابر ہے. تو 2% 50 نمبر مل گئے. اچھا, آپ وہاں سے جہاں سے فرق شروع ہوا اس فرق میں بھی 75% ہوئے, وہ فرق ہوا 80% ہوئے, وہ فرق ہوا. لیکن ہر ایک میں کچھ کمی ہے, ورنہ 75% کیوں ہے؟ اس کے معنی کہ 25 درجے غلطی ہے, 75 درجے صحت ہے, 80% بھی ہیں تو 10 درجے غلطی کے ہیں, 80 درجے صحت کے ہیں. 1% 90 بھی ہو گئے تو 10 درجے غلطی کے ہوئے. معلوم ہے کہ جتنے نمبر کٹے اتنی کمی ہے. مگر اب خالق نتیجہ امتحان بتا رہا ہے تو وہ صادقین, اس کے کلام میں مبالغہ نہیں ہو سکتا, اس کے کلام میں راہری نہیں ہو سکتی. وہ نتیجہ امتحان بتا رہا ہے کہ فَأَتَمَّهُنَّ, انہوں نے پورے جواب دیے. اس کے معنی ہے کہ 100% کامیابی, ذرا سے بھی نمبر نہیں کٹے. کچھ بھی نمبر کٹتے تو خالق اسے کام مکمل نہ کہتا, اس نے کہہ دیا کہ انہیں پورے جواب دے دیے. اتمہن, اس کے معنی ہے کہ اب جب خالق کی زبان سے یہ ثابت ہو گیا کہ اس میں ایک درجہ بھر کمی نہیں تھی, جتنا منظور قدرت تھا وہ جواب دے دیا. تو جب اس نے کہہ دیا کہ اس میں ذرا بھی کمی نہ تھی تو اختر کے اولا کا تصور کہاں رہا؟ اس کے معنی ہے کہ اس درجے کے پہلے درجے اولا کا تصور تھا, مگر جہاں سے یہ درجہ شروع ہوا وہیں سے وہ خالق کے نظر میں تمام و کمال ہے کہ اس میں ذرہ بھر کمی نہیں ہے. اب جب نتیجہ امتحان اتنا شاندار ہو گیا تو ارشاد ہوا کہ انی جاعلک للناس اماما, میں تمہیں تمام انسانوں کا امام کے لیے ہوئی ہے, ایک قریے کے لیے ہوئی ہے, ایک گاؤں کے لیے ہوئی ہے,
کبھی کبھی ایک خاندان کے لیے ہوئی ہے، ایک قبیلے کے لیے ہوئی ہے۔ جناب موسیٰ اور عیسیٰ دونوں انبیاء اولو العزم میں سے ہیں، صاحب شریعت و کتاب ہیں، یعنی رسول ہیں، مگر کہتے بھی ہے کہ جناب موسیٰ کی رسالت صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی، جناب عیسیٰ کی رسالت صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی۔ بائبل میں بھی یہ ہے کہ میں خاندان اسرائیل کی بیویوں کو چرانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ بائبل کے الفاظ موجود ہیں ان کی زبانی، یعنی ان کا دعویٰ بھی حمدی رہنما ہونے کا نہیں ہے، ان کا دعویٰ بھی صرف خاندان بنی اسرائیل کی رہنمائی کا ہے۔ تو ان کی رسالت عام نہ تھی، تمام اور انسانی کے لیے نہ تھی، اور یہ مستقل موضوع ہے۔ اس وقت ایک شہادت، ایک گواہی کا مینار آ گیا کہ اگر ان کی رسالت عمومی حیثیت رکھتی تھی تو جو اس وقت دین حق پر تھے ان سب کو عیسائی ہونا چاہیے تھا، مگر دنیا کا حیوانے نمانے ہم تو مانتے ہیں کہ ہمارے رسول کے آباء و اجداد سب دین حق پر قائم و برقرار تھے، مگر عیسائی میں سے کوئی نہیں تھا۔ اور اس سے بڑھ کے میں کہتا ہوں کہ ہمارے پیغمبر بعثت کے پہلے جب تک کہ اعلان رسالت نہیں فرمایا انہیں اسی اسلام کا پیرو ہونا چاہیے تھا جو اس وقت دین حق ہے۔ تو اگر اس وقت دین حق مسیحیت ہوتی تو ہمارے رسول کو آئینی طور پر بعثت کے پہلے معاذ اللہ عیسائی ہونا چاہیے تھا، مگر یہ بدیہیات تاریخ میں ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ وہ موسیقیت اور عیسائیت دین حق اولاد یعقوب کے لیے تھی، اولاد اسحاق کے لیے تھی، مگر اولاد اسماعیل کے لیے تو وہی پیغام ابراہیمی تھا جو براہ راست ان تک پہنچا، یعنی ابراہیم اور ہمارے رسول کے درمیان اس سلسلے کے لیے کوئی دوسرا رسول نہیں آیا۔ تو وہ رسول تھے مگر رسالت ایک حصے نوع بشری سے مخصوص، یعنی بنی اسرائیل کے لیے، بنی اسماعیل کے لیے وہ رسول نہیں تھے، مگر امامت جس وقت سے شروع ہوئی اسی وقت سے تعلق ایسا کہ انہیں جائیوں کا لننا ہے امامہ، میں تم کو تمام انسانوں کا، اب انسان نام کسی قوم کا نہیں ہے، انسان نام کسی قبیلے کا نہیں ہے، کسی ملک کے رہنے والوں کا نہیں ہے۔ جب یہ کہا گیا کہ تم کو میں نے تمام انسانوں کا امام بنایا ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ پہلا ہی قدم جو ایمان مکہ آیا وہ حمدی، وہ تمام نوع انسانی سے متعلق، اس میں ملک اور شہر اور صنف کی تفریق میں جہاں جہاں تک عالم انسان ان سب کے لیے رہنما، ان سب کے لیے امام۔ اتنا بڑا منصب، مگر جب نبوت ملی تو دست سوال نہیں پھیلایا، جب رسالت ملی تو دست سوال نہیں پھیلایا، لیکن اب امامت کا جو اعلان ہوا تو ایک دفعہ اعلان ہوا کہ ہم نے تم کو تمام انسانوں کا امام بنایا، تو فوراً کہنے لگے ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی۔ یہ کیا ہے؟ پہلے کبھی نبوت کے لیے نہیں کہا، رسالت کے لیے نہیں کہا، یہ آج امامت کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں؟ ایک تو سچی بات کروں اور
اور وہ یہ کہ نبوت بے معنی ملی تھی، رسالت بغیر کسی امتحان کے ملی تھی. یہ بلند اس کی شان کے خلاف ہے کہ کوئی کچھ عطا کرے اور پھر وہ مزید اور مان لے. مگر یہ جناب وہ عہدہ یوں ہی ملا ہے، یہ امتحان لے کر ملا ہے، یعنی بالاستحقاق امتحان میں کامیابی کے نتیجے میں ملا ہے. تو طالب علم کا دل توڑا ہوا ہے، اس نے نتیجے امتحان کا اعلان کیا اور اس کے تقاضے میں یہ کہہ دیا کہ تم کو امام بنایا خلق کا. اب گویا طالب علم اپنے امتحان کے ضلع میں یہ کہہ رہا کہ یہ تو ہوا نتیجہ امتحان، اب انعام بھی تو ملے. میں نے اس کے عرض کیا تھا کہ یہ سچی ایک بات یہ ہے جو ذہن میں آتی ہے، اور اب اس میں ایک حقیقت بڑی موضوع ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے علم سے جانتے تھے کہ نبوت ختم ہونے والی ہے، رسالت ختم ہونے والی ہے. ارے تو جو عہدے ختم ہو جائیں گے اسے کیا ماننا؟ امام جانتے تھے کہ کیا قیامت رہے گی، لہٰذا جو باقی منصب ہے اسے مان لوں. اور اب اس کے جواب میں خالد کا ارشاد قرآن میں کیا کہ لا ینال عہد الظالمین. اب جو ترجمہ میں کروں اس کا دن ملا اور وہ ترجمہ بلا وجہ نہیں ہوگا کہ میرا یہ ہوگا کسی درجے کے ظالموں تک نہیں پہنچ سکتا. یہ ہوگا میرا. اب جو کہ صاحبان علم کی مجمع میں موجود ہیں تو وہ ان کے ذہن میں تصور ہو سکتا ہے کہ یہ کہاں سے ترجمہ ہوگا، یہ ہوگا. تو اس کے لیے مختصر حوالہ صاحبان علم کے لیے دے دوں کہ جس طرح اسلام ہر جگہ ہوتا ہے، یوم کے معنی کوئی سر نہیں، لیکن الیوم یہ ذاتن یہ کے معنی اس اسلام سے پیدا ہوئے تھے، اشارہ ہے تو آپ کی طرف. بیت کوئی سا گھر لیکن البیت وہ مخصوص ہے. نبی کوئی سا نبی لیکن ہم نبی اس کا بائبل میں بھی ترجمہ ہے وہ کا نبی. تو یہ تعین پیدا ہوئی ہے اسلام سے. تو جیسے الاسلام عہد کا ہوتا ہے ویسے ہی اضافت بھی عہد کے لیے ہوتی ہے. تو اضافت اگر اختلاف کے لیے لیجیے تو عمومیت ہوتی ہے، اور اگر وہ عہد کی ہے تو اس سے معنی وہی پیدا ہوں گے. یعنی جو میں نے عرض کیا کہ یہ عہدہ میرا لا ینال عہدی، یہ میرا عہدہ ظالمین کو، کسی درجے کے بھی ظالمین کو نہیں پہنچ سکتا. اب ظالمین کی تعریف قرآن میں دیکھیے. اگر محلہ سے نتیجہ نکال چکا ہوں، اب وہی نتیجہ یہاں نکلتا ہے کہ حضور ظالمین کی تعریف قرآن میں یہ کہ میں یہ کہتا حضور اللہ ہے فاولئک هم الظالمون، جو اللہ کے مقرر کی انہی حدوں سے قدم آگے بڑھائیں وہ ظالمین ہیں. اب جیسی حدوں سے قدم بڑھائیں یہ گویا محبت کا مختصر خلاصہ ہے کہ جیسی حد سے قدم آگے بڑھائیں ویسے درجے کا دور ہوگا. حد وجوبی بھی حد ہے
اس سے قدم بڑھانا وہ ایک درجے کا ظلم ہے. حد استحبابی بھی حد ہے، اس سے قدم بڑھانا وہ بھی ایک درجے کا ظلم ہے. حکم ارشادی بھی ایک حد ہے، اس سے قدم بڑھانا وہ ایک درجے کا ظلم ہے. بہرحال یہ عمومی تعریف ہے ظلم کی جو اللہ قرآن ہے کہ جو اللہ کی مقرر کی ہوئی حدوں سے قدم آگے بڑھائے وہ ظالمین ہیں. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی خلاف رشوت بات نہ تھی اور کوئی گناہ نہیں تھا، مگر کہہ دیا تھا کہ اس درخت کے پاس نہ جانا. تو وہاں کیا لفظیں آئی تھی کہ لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. اس درخت کے پاس نہ جانا، ایک آدم و حوا دونوں اس درخت کے پاس نہ جانا، ورنہ ظالمین میں سے میرے معیار پر ہو جاؤ گے. اب آپ حد ظلم کی وسعت دیکھتے ہیں، یعنی وہ تو تفصیل اس کی گنجائش نہیں بھی حد کرنے کی کہ درخت کے پاس جانا ایسا گناہ نہ تھا تو خلاف عصمت کرو. وہ ان کی شان کے مطابق ایک چیز تھی جس کی کچھ خاصیتیں ایسی تھیں جس سے ان کو نقصان پہنچ سکتا تھا. یہ سب جو قرآن ثابت ہے وہ تفسیر ہے، میں نے تفسیر سے لکھا ہے. وہ تفسیر یہاں نہیں بلکہ وہاں ہندوستان میں انتشار ہو گئی. تو یہ نا یہ کہا جا رہا ہے کہ درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظالمین میں سے ہوگے. یعنی ظالمین کا معیار اتنا سخت ہے کہ ایسا عمل جو اصطلاحاً گناہ نہیں ہے، جو اصطلاحاً خلاف عصمت نہیں ہے، مگر کسی درجے حد الہی کے باہر ہے، اسے کہہ دیا جاتا ہے ظالمین. اور اب ایسا ہو رہا ہے کہ لا ینال حج الظالمین، یہ میرا عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچ سکتا. اس کے معنی ہے کہ جیسا عمل آدم سے ہوا وہ بھی اس عہدے والوں سے نہیں ہو سکتا ہے. نبی بھی ہے، رسول بھی ہے اور امام بھی ہے. اب اگر کوئی ان سے بالا کر رہنما آ جائے اور دنیا کو چاہے نہ معلوم ہو، ہمیں تو الحمد للہ معلوم ہو، امت مسلمہ کی ہر فرد کو معلوم ہے کہ ان سے بالا کر کون بات ہے. تو اگر وہ بات فقط نبی ہو، فقط رسول ہو اور ایمان نہ ہو، اور اس کے معنی ہے کہ درجے رہنمائی آگے بڑھ کے بڑھ گیا، تو پھر وہ اللہ کیوں کر ہوگا. اور اب کوئی کہے نہیں کہ یہ تو کر مسلمان کہتے ہیں کہ یہ ابراہیم سے افضل ہے. ارے یہ تو نسل ابراہیم میں سے ہونے کا فخر کرتے رہے کہ ہم مال ابراہیم ہیں. اب میں کہتا ہوں کہ جیسے ابراہیم بنی آدم میں افضل ہو گئے، پھر بھی بنی آدم ہے. تو اگر اولاد آدم میں سے ہونا ابراہیم کے فضیلت پر تو آدم کے مقابلے میں ہے، منافی نہیں ہے. تو اسی طرح اگر آل ابراہیم میں سے ہونے کے بعد یہ فخر ابراہیم ہو جائے، وہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم
یہ افضل ہیں حضرت ابراہیم سے بھی. ان کی آنے تک صرف ملت ابراہیمی تھی، لیکن اب ہمیں ان کی شریعت کو چلنا ہے. اور اس کا ایک طویل ثبوت یہ ہے کہ اگر ہمیں حضرت ابراہیم کے قانون پر چلنا ہوتا تو ہمارے لیے بھی اولاد کی قربانی سنت ہوتی، کیونکہ حضرت ابراہیم نے عمل کر کے دکھا دیا. لیکن ہمارے لیے یہ طریقہ قربانی کیونکہ شریعت اسلام نے منسوخ کر دیا. ہمیں ابراہیم پر ایمان لانا ہے، ابراہیم کے عمل کی پیروی نہیں کرنا. پیروی تو ہمیں حضرت محمد اسی لیے اب اولاد کی قربانی کیونکہ شریعت اسلام میں نہیں ہے، لہذا ہمارے لیے اب حضرت ابراہیم کی پیروی اس بارے میں جائز نہیں رہی. مجھے اخباروں سے کچھ کبھی یاد ہوتا ہے کہ چاہے کوئی خواب بھی دیکھ لے، مگر خواب بھی اگر خلاف قانون سزا دیکھا ہے تو خواب پر عمل حرام ہے، قانون سزا پر عمل واجب ہے. تو یہ شریعت ابراہیمی اگر ہمارے لیے واجب العمل ہوتی تو حضرت ابراہیم نے تو اپنے فرزند کی قربانی کی تھی، ہمیں بھی اپنے فرزند کی قربانی واجب نہ ہوتی تو فضیلت ضرور ہوتی. مگر ایسا نہیں، ہمارے لیے ناجائز، ہمارے لیے حرام. بھائی اپنے ہاتھ سے قربانی نہیں کریں گے، ہاں نصرت حق کے لیے میدان میں بھیج دے دیں گے، دشمن آتی ہے کام جمع کر اپنے ہاتھ سے قربانی کرنا یہ شریعت اسلام میں نہیں ہے. تو آپ یہ حضرت ابراہیم سے افضل ہے. جب حضرت ابراہیم سے افضل ہے تو یہ فقط نبی فقط رسول نہیں ہو سکتے، بلکہ یہ نبی بھی ہے، رسول بھی ہیں اور امام بھی ہیں. کیونکہ نبوت و رسالت کے ختم کرنے والے ہیں، لہذا اس سے تعارف زیادہ ہوا. امام پوری دور میں ہیں، اس لیے یہ لفظ کہہ کے ان کا تعارف نہیں ہوا، مگر عقلی طور پر ان میں تینوں کا جمع ہے. یہ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، امام بھی ہیں. اور یہ اچھا اپنے دہلوی نے مدارج النبوہ میں حدیث درج فرمائی، بہتے ہیں ان کا لقب ہے کہ آپ نے حضرت علی سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ انتہا دعوت ابراہیم الیہ و الیک یا اخی، یا علی وہ دعا ابراہیم کون نبی ذریتی تو مجھ تک پہنچی اور تم تک پہنچی آئی اور آگے کی وجہ ممکن ہے کہ یہی دعا جناب حالی کے بھی پیش جو انہوں نے کہہ دیا کہ دعائے خلیلو نوید مسیحا، تو آپ خلیل حق نے عرض کیا ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی. خالق نے یہ جواب دیا لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچ سکتا. اب قرآن مجید کے لیے الفاظ ہے، صرف قرآن کو اگر رہنما بتائیے تو پھر آپ بتائیے اس کی کیا معنی ہے، کیونکہ لب و لہجہ تو آتا ہے، کاغذ پر لفظیں آتی ہیں.
اسی لیے ضرورت تھی کہ قرآن بھیجا جائے، تو قرآن کے ساتھ ایک معصوم لب و لہجے والے کو بھی بھیجا جائے تاکہ لفظیں ہوں اللہ کی لب و لہجہ اس کا ہو۔ تو اب میرا عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچتا، اب اس کے معنی کیوں پر معلوم ہوں؟ یہ رد دعا بھی ہو سکتا ہے، قبولیت دعا بھی ہو سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہر صورت میں بریکت آپ کو بڑھانا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ میری اولاد میں سے بھی ایک تو صورت یہ ہے کہ بریکت نام نہیں، یہ عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچ سکتا۔ جب ہو جائے گا یہ رد دعا، تب یہ بات نہیں ہوں گے کہ تمہاری اولاد میں سے تو ظالم بھی ہوں گے، اور میرا یہ عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے معنی ہے کہ دعا کو رد کر دیا، تو کیا یہ معنی ہے؟ اگر یہ معنی ہے تو پیغمبر نے یہ فکر فرمایا کہ وہ دعا مجھ تک پہنچی اور تم تک پہنچی، تو میں تو یہ نہیں سمجھتا کہ یہاں بریکت میں نہیں ہے کہ نہیں، اور میں کہتا ہوں اس نہیں کی گنجائش ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ حضرت ابراہیم نے کب کہا تھا کہ میری کل اولاد کو، ارے یہ محتاط ہے خلیل حق ہے، ایسے نہ ہوتے تو اللہ ایمان کیوں بناتا؟ انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا من ذریتی، میری اولاد میں سے بھی، اگر اولاد کی محبت فقط ہوتی تو کل اولاد کے لیے کہتے، پہلے ہی کہہ دیا کہ میری اولاد میں سے بھی، کیا معنی میں سے بھی؟ اس کے معنی ہے کہ تو تیرے نزدیک کتنا ہے، جب انہوں نے خود ہی مین بتا دیا کہ جو ترغیب کا پکا دیتا ہے کہ میری اولاد میں سے کچھ، تو اب اس نہیں کا حل کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ کل اولاد، جو کہا جائے کہ نہیں ظالمین تک نہیں پہنچے گا، انہوں نے تو پہلے ہی کہا ہے کہ کچھ اولاد، تو میں تو بریکت میں نہیں لکھتا، نہیں لکھنا غلط سمجھتا ہوں، نہیں، خالق نے کہا اور میری اولاد میں سے بھی، ارشاد قدرت ہوا، بریکت لفظوں میں تو آتا نہیں، تحریر میں آتا ہے کہ ہاں 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 ہاں، یہ کوئی عہدہ ظالموں کا تو نہیں پہنچے گا، یعنی وہ تمہاری اولاد میں سے جو ظالم نہیں ہیں، جو منزل عصمت پر اسی معیار پر، جو تمہارا معیار عصمت ہے اسی پر قائم و برقرار ہیں، انہیں ضرور یہ عہدہ پہنچے گا۔ خدا دیجیے ابراہیم میں 3 عہدے قدرتی ہو گئے، ایک نبوت اور ایک رسالت اور ایک امامت، جو اب ابراہیم سے افضل ہے، اس میں بھی یہ 3 عہدے، یعنی ہمارے پیغمبر وہ نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں اور امام بھی ہیں۔ اب نبوت ختم ہونے والی چیز، رسالت ختم ہونے والی چیز، مگر امامت ختم ہونے والی چیز نہیں ہے، اور اس کو میں ان الفاظ کے لغوی معنی سے عرض کر سکتا ہوں۔ نبی کے معنی خبر دینے والا،
جب تک ایک بھی خبر باقی ہے جو نہ پہنچائی گئی ہو اس وقت تک نبی کی ضرورت ہے. جب سب خبریں پہنچا دی گئی تو نبوت کی ضرورت نہیں. رسالت کے معنی پیغام پہنچانے والا. جب تک ایک بھی پیغام باقی ہے جو نہیں پہنچایا گیا اس وقت تک رسالت کی ضرورت ہے. جب سب پیغام پہنچ گئے تو اب رسول کی ضرورت نہیں. لیکن ایمان کے معنی راہ عمل میں آگے آگے چلنے والا. اب جب تک راستہ قائم ہے اور جب تک رہنا قائم ہے تب تک ایمان کی ضرورت ہے. ایک قانونی بات میں کون قانون جانوں مگر اپنے عمر میں جتنا کہنا مجھے قانون ذرا کرنے میں یاد کر لینا کہ جس عہدے پر کوئی جانشین ہو, جس صاحب منصب کا کوئی جانشین ہو, کسی منصب میں تو ایک دن کے لیے بھی وہ جانشین ہو تو اس کا نام آج وہی ہوگا جو صاحب منصب کا. اب جس شعبے میں لے جائیے جج صاحب ایک ہفتے کے لیے بھی رخصت لیں اور ادھر کے ہو جائے کہ کسی منصف کو بحیثیت جانشین کے بحیثیت قائم مقام کی, حالانکہ 8 دن کی قائم مقامی ہے, لیکن اس 8 دن میں ان سے اگر تخاطب کیجیے تو جج صاحب ہی کہہ کے تخاطب کرنا ہوگا. اب اگر آپ منصف کہہ کے تخاطب کیجیے تو یہ اس منصب کا انکار ہے. جو اصل کا نام ہے وہی جانشین کا ہوگا. ارے جزگاہ میں جس کے میرا ساتھ ہوتا ہے وائس چانسلر صاحب نے اوسط لی. اب پورے وائس چانسلر صاحب ایک دن کے لیے بھی اگر قائم مقام کی حیثیت سے دستخط کریں گے تو اب مہر وائس چانسلر کی لگائیں گے. وہ وائس چانسلر کی مہر لگائیں تو غلط. کوئی درخواست دے اور ان سے تخاطب کرے تو اسے ایک دن کی جانشینی ملی وائس چانسلر کہنا پڑے گا. آج کوئی وائس چانسلر کہنا غلط ہے. ایک دن کے لیے بھی جانشین ہو تو نام نہیں بدل سکتا. جو اس کا نام تھا وہی اس کا نام رہے گا. اب یہاں پر نمبر کے 3 ہوتے ہیں, ایک نبی ہے, ایک رسول ہے, ایک امام ہے. اگر نبوت میں کوئی جانشین ہو تو اسے نبی کہا جانا چاہیے. اگر رسالت میں کوئی جانشین ہو تو اسے رسول کہا جانا چاہیے. مگر اس میں جانشین کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ جو کام ختم ہو گیا, جو منصب بھی ختم ہو گیا, اپنے زمانے کے لحاظ سے نام لو کہ جو پوسٹی ختم ہو گئی. ارے جب وہ پوسٹی نہیں رہی تو اب اس میں جانشینی کا سوال کیا. لہذا نبی نبوت ختم ہو گئی تو نبی کا نبوت میں جانشین کوئی نہیں ہوگا. رسالت ختم ہو گئی تو رسول کا رسالت میں کوئی جانشین نہیں ہوگا. مگر ایک عہدہ ان کا اور تھا اور وہ امام
میں اضافہ ہو جائے، لیکن یہ کہ سواتا میں اب وہ وضو کرنے کا میں آتی نہیں ہوں، بہرحال اب وہ 8 دن کی مجلسوں کا اثر مجھ پر بہرحال ایمانی طور پر ہونا ہی چاہیے، وہ تقاضائے عمر، اور بہرحال کافی وقت ہو چکا، لیکن اب اس میں تلخ پہلو کی ضرورت۔ آپ حضرات کو توجہ دینا میں چاہتا ہوں، آتے رہنا، اور جب آپ کا ان لوگوں کو شوق ہے تو یہ کیا کہ ہر دن چینی غذائیں ملتی ہیں، کبھی تلخ دوا بھی تو اس کی بھی ضرورت ہے انسان صحت کے لیے۔ تو یاد رکھیے کہ ابھی لغوی معنی کا فرق بتا چکا، نبی اور رسول اور ایمان، ہر فرق کے ہر لفظ کے جو معنی ہیں اس کے لحاظ سے دیکھیں دوسروں کا کام کیا ہوتا ہے۔ نبی کے معنی خبر دینے والا، تو دوسروں کا کام تصدیق کرنا، کیا سچ ہے۔ رسول کا کام پیغام پہنچانا، تو دوسروں کا کام پیغام کو قبول کرنا، اور ایمان کے معنی آگے آگے چلنے والا، تو دوسروں کا کام کیا ہوا، پیچھے پیچھے چلنا۔ یہ اس کے لغوی لفظوں کا یاد نہیں کرتا، مگر ہمارے لیے بس دو پہلو خوشگوار ہے کہ ہم ایمان کے فضائل سنیں، اور یہ پہلو بہت ہی خطرناک ہے کہ یہ سوچیں کہ پھر ہمیں کیا کرنا۔ ارے میں کہتا ہوں یہ تھوڑی دیر کا ایمان ہے جماعت، جو اتنی دیر کے لیے ایمان ہے، جتنی دیر کے لیے نماز، بس نماز کی نیت باندھی اس وقت اس کی امامت ہے، اور نماز کا سلام پھیرا، اور وہ ہے کہ امامت کی رسم، تو تھوڑی دیر کا ایمان۔ مگر ماشاء اللہ مجمع میں جب نمازی ہوں گے، جب نمازی ہے تو اتنا مسئلہ بھی معلوم ہوگا کہ تھوڑی دیر کا ایمان، لیکن اگر آپ سب جماعت میں ہیں اور نماز اس کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو مطابقت واجب ہے۔ سبحان اللہ، بالکل رکوع بجائے خود عبادت، لیکن اگر امام کے پہلے ہو گیا تو پوری نماز غلط۔ سجدہ بجائے خود افضل ترین عبادت، لیکن اگر امام سے پہلے ہو گیا تو پھر سجدہ ہی باطل نہیں، پوری نماز باطل۔ ارے یہ تھوڑی دیر کا ایمان، لیکن اس کے لیے دور امامت میں دوسروں پر مطابقت واجب، اور جو تینوں دنیا کے امام، اور ہم بس ان کے نام یاد کر لیں، بس ان کے فضائل سن کر خوش ہو جائیں اور ان کی مطابقت سے کوئی غرض نہ ہو۔ اس سے کوئی غلطی نہ ہو کہ انہوں نے کس راستے کی طرف دعوت کی، اس سے کوئی غلطی نہ ہو کہ انہوں نے زندگی بھر ہمارے سامنے کیا نمونے پیش کیا عمل کا، اور بس خود ہو گئے کہ ہم ان کی امامت کے قائل ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ اس صورت میں جتنا ہم بحیثیت امام ان کو زیادہ یاد کر رہے ہیں، اتنے ہی زیادہ حجت خدا ہم کو تمام ہوتی ہے۔ یعنی کوئی جماعت یہ کہہ کے چھوٹ سکتی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کون امام ہے،
لیکن ہم جو عمر بھر یاد کرتے رہے کہ یہ ایمان ہے، اور پھر مکان مطابقت میں سے بھول گئے، یعنی ایمان کہیں ان کو اور عمل میں ایمان بن رہے دوسروں کو. ارے جس کی پیروی کر رہے ہیں وہ نام عمل تو اسے بن رہا ہے. یہ تو بتائیے یہ ہمارا دعوی معرفت ایمان مزہ کا کھیل ہے یا نہیں؟ عمر بھر یاد کیا انہیں جن کے حق دوسروں نے لیے، اور اب پیروی کر رہے ہیں ایسے افراد کی جو دوسروں کا حق لیتے ہوں. تو بتائیے آپ مظلوموں کے ہم ساتھی ہیں یا ظالموں کے ساتھی ہیں؟ لفظاً مظلوموں کا دم بھرتے ہیں اور عملاً ظالمین کی صف میں ہیں. کربلا کی یاد رکھتے ہیں اور یہ نہیں یاد کہ نماز کے وقت کو ہی گئی تھی کربلا. ارے یاد نہ ہوتا تو بیان کیوں کرتے؟ بیان بھی کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں، اس پر روتے بھی ہیں، مگر عمل کی منزل میں خود نماز نہیں پڑھتے. جو بتائیے حسین اس ادا کو قبول کریں گے جو ان کے پیغام کو پامال کر کے ہو؟ اس دن ایک شاید دوسرے محرم کی مجلس میں نماز کو کربلا کی پیش کر چکا ہوں کہ جس نماز کا مولا اپنے 2 جانبازوں کو قربان کر دیں، اس نماز کو ہم اپنے عمل سے پامال کریں تو کیا مولا ہمیں اپنے دوستوں میں شمار کر سکتے ہیں؟ اور یہ بات سب جملہ ہے جو مجھے یاد ہے کہ آلیہ کی ایک مجلس میں میں نے ختم اسی جملے کا کیا، مگر آج سے میں محرم کی مجلس ہے، میں درمیان میں وہ جملہ دوہرا رہا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ ہمیں وہ خنجر یاد رہا اور وہ سجدہ بھول گئے. ارے وہ خنجر تو شیور کا ہے، یہ سجدہ ہمارے مولا حسین کا. خدا یہ حسین پر ظلم ہے، جن کو ہم امام کہتے ہیں اس پر ظلم ہے تو ان کو امام کہتے ہیں اور ان کے راستے پر عمل نہیں کرتے. حدیث ہے 3 چیزیں روز قیامت فریاد کریں گی. ایک وہ قرآن جو کسی گھر میں تھا اور اس پر گرد پکتی رہی اور گھر والے اس کی تلاوت نہیں کرتے. ہر چیز کے ہم نے خود نصرت تجویز کر لیے. قرآن گھر میں الحمدللہ موجود ہے تو کوئی مسافر جانے لگے گا قرآن کے نیچے سے اسے نکال دیں گے، گویا قرآن اس لیے ہوتا رہتا. قرآن گھر میں موجود ہے، کوئی بے ہوش ہو گیا اسے قرآن کی ہوا دے دیں گے. اور اس منزل پر مجھے شاہ اہل بیت نجمہ بندی کا ایک شعر یاد آ گیا. بڑی بڑی چیزیں انہوں نے اپنے کلام میں نظم کی ہیں اور میں تو سمجھتا ہوں کہ بڑی بے انصافی ہے ان کے ساتھ کہ اب نوجوان حضرات نے ان کا کلام بھی پڑھنا چھوڑ دیا ہے. عموماً دوسرے لوہے پوئے جاتے ہیں، انہوں نے بڑا
فیاض حسینی کی تربیت کی ہے اپنے اشعار میں، اپنے ناموں میں، ضرور ایک شعر ان کا اب اسماعیل کو مجھے یاد آ گیا کہ ہوشیار تو لیتے نہیں قرآن سے سبق، ہوشیار تو لیتے نہیں قرآن سے سبق، بے ہوش کو قرآن کی ہوا دیتے ہیں۔ یہ مسئلہ تھا قرآن مجید کا، تو یہ قرآن روز قیامت بارگاہ الہی میں شکوہ کرے گا۔ دوسرے وہ مسجد جو گھروں کے آس پاس مسجد ہے مگر لوگ گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں اور مسجد کو ویران کر رکھا ہے، تو وہ مسجد بارگاہ الہی میں شکوہ کرے گی۔ اور تیسرے وہ عالم دین جو کسی شہر میں، کسی بستی میں، کسی محلے میں موجود ہے لیکن لوگ اس سے آ کے مسائل دینیاں نہیں پوچھتے، جیسے قرآن کے بڑے مسلک ہو گئے ہیں ویسے عالم دین کے بھی مسلک مجھے معلوم ہے۔ سب سے بڑا مسلک یہ ہے کہ ضرورت ہو تو جا کے استخارہ کی کروا دیا، یہ گویا عالم دین کا مطلب ہے۔ اور ماشاء اللہ اپنی بھی تقریب ہوئی تو عالم دین کو بلا دیا کہ دعا پڑھ دیجیے، اور مجبوراً اگر نماز جنازہ ہوئی تو عالم دین کو بلا دیا کہ نماز پڑھ لیجیے، اور ماشاء اللہ تقریب اور ہوئی تو بلا دیا کہ نکاح پڑھ دیجیے، مگر کیا عالم دین کے بحیثیت کے عالم یہ سب مطلب کا مطلب تو یہ ہے کہ مسائل دینیاں نہیں ہے، مگر ماشاء اللہ ان کے تو سب کو علم لدنی ہے۔ دین کی اہمیت ہو تو مسائل دینیاں یاد ہے، لہٰذا ان کو کبھی ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ کوئی مسئلہ آ کے عالم سے دریافت کرے، اور ماشاء اللہ لگتا ہے علماء کے افراد مجھے معاف کرے، لیکن ان کو ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ جب لوگ مسائل پوچھتے ہی نہیں تو علماء کو مسائل یاد کیوں ہے؟ ضرورت ہی نہیں پڑتی مسئلہ بتانے کی، تو وہ مسائل خود انہیں وقتوں پیش نظر ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ نہ عالم صحیح معنی کا عالم رہا مگر عالم دین ہے، اصلاح ہے کہ اس سے نکاح پڑھوایا جائے، اصلاح ہے کہ اس سے استخارہ کرایا جائے، تو یہ سب ہو گیا۔ تو جب عالم دین بیٹھے خدا شکوا کرے گا کہ ہم سے دنیا نے فائدہ نہیں اٹھایا، تو وہ جو حقیقی علماء تھے، وہ جو حقیقی پیشوا ہے دین سے، ان پر ظلم کرنے والے کیا وہی ہیں جنہوں نے جسمانی تکلیف پہنچا بخدا، جو ان سے صحیح فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں، وہ ان کے نقطۂ نظر ہے بہت بڑا ظالم ان کے، تو ان سے صحیح فائدہ نہیں اٹھا رہا۔ یہ راستہ دکھانے کے لیے ہمارے کیا کیا چیزیں بن جاتی ہیں۔ کربلا کا پورا جہاز شریعت اسلام کی بقا کے لیے، جس شریعت اسلام کی بقا کے لیے گھر تعداد کرا دیا، جس شریعت اسلام کی بقا کے لیے جگر کے ٹکڑے نظر کے اور سنا کر دیے جائیں، اس شریعت اسلام کو ہم اپنے عمل سے پابند کریں تو وہ ہمیں اپنا شریعت آزاد سمجھ کر سکتے ہیں۔ بدلے آج کا نئی تعلیم منظم کی وہ سب بھی مولا کا حال تھا۔ کون کہہ سکتا ہے کہ قاسم کا حال حسین کا حال نہ تھا؟ کون کہہ سکتا ہے کہ علی اکبر کا حال وہ مولا کے زندگی کا احوال نہیں تھا؟ کیا علی اکبر کا حال وہ مولا کے حال کا کوئی جرم نہ تھا؟ کیا عباس کا حال وہ امام کے حال کا نہیں تھا؟ ارے امام سے متعلق نہ ہوتا تو کمر کا کام تھا، یہ کیا کمر کھانا کے لیے اور کہا گیا؟ ارے مولائی نے تو کمر کھانا
کہ الان ان کا نہ رہا ہے آج اب اس وقت میری کمر شکستہ ہو گئی اور جب علی اکبر کی آواز ہے تو آپ نے دیکھا کہ بتایا یہ حسین کا حال نہیں ہے تو کس کا حال اور اللہ نے بتا جناب علی اکبر کا حال ایک دن تو بیان کر سکتا مگر ماشاء اللہ آپ عمل عاشور کے پابند ہیں تو عمل عاشور کا ایک طریقہ ہے جس میں 7 دفعہ قدم آگے بڑھاتے ہیں 7 دفعہ قدم پیچھے ہٹاتے ہیں تو زبان پر ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون طریقہ سکھایا ہوا تو معصومین کا ہے مگر یہ کہ توجیہ اس کی علماء نے کی ہے کہ علماء نے غور کیا کہ آگے یہ کیا ہے تو پتہ یہ چلا کہ یہ ایک عمل حسین کی نیت شبیہ ہے مطلب کہ آپ کی مسائل سمجھے شروع ہو گئے کہ شبیہ ہے ایک عمل حسین وہ کون موقع ہے پوری تاریخ کا نظر مجھے کوئی وقت ایسا نظر نہیں آتا جس میں مولا کو تردد ہوا دیکھیے غم اور چیز ہے رنج اور چیز ہے تکلیف اور چیز ہے اذیت اور چیز ہے مگر جس کا نام تردد ہے یعنی طرز عمل میں یکسوئی نہ ہو کہ کیا کروں کہ مجھے کوئی موقع مگر بس یہ ایک موقع اب حال تو اسے بیان ہو چکا وہ موقع کہ جب ہاتھ کر لائے تھے بچے کو اور اب بچہ نہیں ہے اخلاص ہے تو آپ مولا چاہتے ہیں خیمے کے اندر جائیں اگر پھر سوچتے ہیں کہ نماز سے جا کے جاؤں علی اکبر کے وہاں تردد نہیں ہوا کیونکہ لیلا جانتی نہیں کہ جہاں سب گئے اور واپس نہیں آئے وہیں شبیر پیغمبر بھی جا رہے ہیں ہمارے قاتل سے جا کے کیا کہوں گا تردد نہیں ہوا کیونکہ جانتی نہیں کہاں جا رہے ہیں مگر وہ ماں جس کو پتا ہے اسلام کی امید ہو تو پانی پی کے آئے گا اب مولا کو تردد ہے کہ کیا جا کے نہ ہوں رواج سے تو کچھ تاریخ ابراہیمی اور آل ابراہیمی میں اس عدد کا بھی بڑا دخل معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک ماں تھی جس نے بیٹے کی تصویر سے 7 دفعہ صفا و مروہ کے درمیان چکر لگایا تھا جو دوسرے حج ہو گیا اور مجھے یہ بات نظر آ رہا ہے کہ 7 دفعہ کہنے کی طرف بڑھے جیسے یہ ارادہ کر کے کہ بس اب چلا جاؤں کہنے میں اور پھر مجھے اردو میں لفظیں نہیں ملتی ہیں کہ جیسے ہمت نہیں ہوئی پھر پیچھے پڑ کے بھگوان کا ہے انا للہ ہے وہ انا الیہ راجعون آپ مذاق ہو رہے ہیں اگر مختصر لفظوں میں اس موقع کو کہ مجھے تو یہی 3 لفظیں اردو میں ملتی ہیں کہ 7 دفعہ آگے گئے اور 7 دفعہ پیچھے آئے اور پھر آخر میں ہمت کر کے خیمے میں داخل ہو گئے اور کہاں تو نہیں کھل گیا بچے ساتھ میں ہے اس بچے کو جو گود میں تھا وہ ماں کو دے دیا دان دینا ہے رواج کے رواج میں فرزند کے مرثیے میں ایک
کی ہے، مرثیہ نہیں ہے، گویا حسین کی طرف سے انہوں خالی ہے. وہ کیا دنیا ہے اتنی یاد نہیں یار ہم اس لوگن ہے جو بچے کا چہرہ ایسا بھی بنا کر دیا جاتا ہے. مطلب یہ کہ ہوگا آپ شرمندہ نہ ہو کہیں یہ ہوا ہے آپ سوچتے نہیں ہوگا. ماشاء اللہ علی اکبر کے بعد حسین ہے اور میری قوت کا ہوگا کر سکتی ہے کہ میں جو آگا فی الحال ہے مولا کا وہ پیش کروں مگر کچھ پہلو یہ ہے قبر حسین کہ جو ابھی ابھی ایک ننھی سی قبر بنا چکا وہ کمر کستا ہے جہاد کے لیے. اللہ اکبر. ارے ان کے جہاد کا تو جب تھا جب دانی طرف عباس ہوتے بائیں طرف علی اکبر ہوتے پیچھے پیچھے 72 شیر ہوتے تب مجھے نہیں معلوم کہ تاریخ کربلا پھر چوکا لکھی جاتی. ارے مولا ہم سلمان کھا رہے ہیں کیا 72 لاکھ سینے میں کھا کے جب تمہارے افراد کے جانے سے جب آنکھوں کی وسالت کا لیے اکبر لے جا چکے آپ سلمان کھا رہے ہیں. اگر یہ بھی شریعت اسلام کے لیے جہاد ہے آئین اسلام میں نہیں ہے کہ دشمن کے سامنے سکوندگی اختیار کرو نہیں. جتنی بشری طاقت ہے اتنا چین کرنا تو تمہارا فرض ہے اور ان کی ہمت افزائی اپنے عمل سے نہ کرو. اس لیے اب دمر خان اب رخصت آخر کے لیے کہنے میں آئے اور یہ عالم وہ اس وقت پر آج کا اتنا احساس یہ ہے جہاں نفسی منزل کہ گئے خیموں پر آئے اب پکار کے کہتے ہیں السلام علیکم یا زینب. ارے میرا سلام میں رخصت کو السلام علیکم یا ام کلثوم. ارے میرا سلام قبول کرو اے ام کلثوم. یہ بہنوں کو سلام ہو گیا. السلام علیکم یا لیلا. السلام علیکم یا رباب. یہ بیویوں کو سلام ہو گیا. السلام علیکم یا سلطانہ. السلام علیکم یا فاطمہ. دیکھیے یہ بیٹیوں کو سلام ہو گیا. اب کہتے ہیں السلام علی اللواتی قتلنا ازواجهن واولادهن فی نصرتی. ارے سلام ہو ان خواتین پر ان کے شوہر ان کی
اتنی بشری طاقت امکانی حد تک، مگر ایسا جہاد کیا کہ علامہ ابن عبدالحدید معتزلی نے لکھا ہے کہ کربلا سے پہلے مقام حجاز میں علی کا نام لیا جاتا، مگر کربلا کے بعد تو حسین کا نام لیا جاتا۔ ایسا جہاد اس 3 دن کی بہت پیاس میں کیا، مگر اب جو منزل آئی وہ تو میں نے اپنی زبان میں کبھی طاقت نہیں محسوس کی ہے کہ اب تک بس اہل ادا اب یہ جو ہے آخری کلام تھا کہ ہم نے انسانوں کی یاد نہیں قائم رکھی ہے، جانور بھی جو کے کام آیا ہے اس کی بھی یادگار قائم کی ہے۔ یہ دو جنا اس نے بڑا کام کیا، جس کی جان کر گئے اس جان کو اٹھا کر لائے، وہ اسی کا وفا پرستی کو اور ایسا اتنی نہیں بلکہ وہ مجبوریات کی بنا پر میدان میں 6 مہینے کی جان کو لے گئے، وہ بھی اسی پوچھ سے برس پر گئے، اسی گھوڑے کی پوچھ پر گئے کہ اتنا جہاد جو کیا اسی برس کی پوچھ پر گئے، اسی گھوڑے کی پوچھ پر ہوا، مگر اہل ادا آپ کو ہوتا ہے جب پوچھ خالی